کہ آج مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے میں ان سے ملا ہوں ان سے ملا ہوں. ارے دنیا میں کوئی ایسا دولت مند نہیں پیدا ہوا انشاءاللہ تعالی جو اسد الدین اویسی کے ضمیر کو ایمان کو خرید سکے. میرے عزیز الفاظ تمہارے سامنے. 2014 سے 2022 تک اگر بھاجپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کسی نے سچائی کو بیان کیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین ہے. پوچھو, کیونکہ میں نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ مکے کی گلیوں میں کملی والے پر پتھر پھینکے جاتے تھے, طائف میں خون سے لہو لہان ہونا پڑا. میرا ہیرو وہ کملی والا ہے. جب وہ نہیں پلٹے تو غلام کہاں پلٹے گا؟ جب مالک نہیں پلٹے تو غلاموں کا غلام کہاں پلٹے گا؟ اسی لیے تو میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی گئیں. کیوں چلائے مجھ پر گولی چلانے والے؟ گولی چلانے والا کورٹ بیان دیتا ہے میڈیا کو کہ اویسی مودی کو بہت بولتا ہے, ہم اس کی آواز کو بند کرنا چاہتے تھے. اور چلاؤ گولی مجھ پر, میں مرنے کو تیار ہوں اپنے کام کے لیے. مجھے موت سے ڈر نہیں ہے, ڈر اس بات کا ہے کہ جب پورا جمع کیا جائے گا, جب رائے برابر نیکی اور گناہ کا حساب ہوگا, میں اس دن ڈرتا ہوں جب رب کریم پوچھے گا کہ بتاؤ اسد الدین تم کو جو عزت دنیا میں دی گئی تم نے غریب اور مظلوموں کے لیے کیا کیا؟ میں صرف اس دن سے ڈرتا ہوں, کسی مائکا لال سے نہیں ڈرتا ہوں. پوچھو, ضمیر زندہ ہے اس لیے میں لڑتا ہوں. میرا ضمیر اگر مردہ ہوتا تو میں حیدرآباد میں آرام سے بیٹھتا, میں حیدرآباد میں آرام سے بیٹھتا, اپنے گھر میں بیٹھتا, میں بھارت کے کونے کونے میں نہیں پھرتا. میرا اگر ضمیر خدا نخواستہ مردہ ہوتا تو میں تمہاری گلی کوچوں میں نہیں آتا. اگر میرا ضمیر مردہ ہوتا تو میں دلی کی گلیوں میں نہیں پھرتا. اگر میرا ضمیر مردہ ہوتا تو میں اتر پردیش اور بہار کے گاؤں گاؤں جا کر اتحاد اور سیاسی طاقت کی بات نہیں کرتا. میرا ضمیر زندہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس دولت اتنی نہیں ہے, مگر میرے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے. میرے پاس اللہ نے ہاتھ دیے, 2 ہاتھ دیے. میں ہر نماز کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا ہوں. میں تالیاں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں جب رات میں اگر اللہ مجھے اٹھا دیتا ہے تو اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ پروردگار, میں جس مقصد کے تحت کام کر رہا ہوں تو جانتا میرے دل میں کیا ہے. میرے پاس یہ ہاتھ ہے, یہ ہتھیار میرے پاس ہے جو میں بھیک مانگتا ہوں رب کریم کے آگے. میرے پاس یہ ہاتھ ہے, میں آج تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم اتحاد پیدا کرو. یہی میرے پاس ہے. یہ دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھتے, آج ہاتھ تمہارے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں کہ مجلس کو گجرات میں کامیاب کرو, مجلس کو بھارت میں کامیاب کرو. ارے میری زندگی کی قیمت نہیں ہے, میں مر جاؤں گا, مگر گجرات میں تم ایک مرتبہ اپنی قیادت بنا دو گے تو میرے مرنے کے 100 سال بعد بھی تم زندہ رہو گے. یاد رکھو, تمہاری آواز کی ضرورت ہے. تم نے 27 سال غیروں کا ساتھ دیا, آج ایک مرتبہ اپنے بیٹے اور بھائی کا ساتھ دو 5 سال کے لیے. تم نے 27 سال ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا, آپ نے 27 سال جو آپ کو دھوکہ دیا ان کو ووٹ دیا, آپ نے 27 سال اس پارٹی کو ووٹ دیا کہ 2002 کی بربریت آپ نے دیکھی, اس کے باوجود بھی کانگریس بھاجپ کو نہیں ہرا پائی. یہی میرا گناہ ہے, میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے. یہی میرا گناہ ہے کہ تم کیوں غریب مظلوموں کی بات کرتے ہو, تم کیوں چناؤ جا کر لڑتے ہو. ارے تم مجھ سے بحث نہیں کر سکتے مگر مجھ پر الزامات لگا کر بھاگ جاتے ہو. لگاؤ الزام جتنے الزام لگانے والے, مگر میں اس راستے سے نہیں ہٹنے والا ہوں. جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں جد و جہد کو جاری رکھوں گا. یہ پوچھو ان کانگریسیوں سے کہ ٹرپل طلاق کے قانون کے وقت تم کیا کر رہے تھے؟ کس نے بھارت کے آئین کا, سمویدھان کا حوالہ دے کر کہا کہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف نہیں ہے؟
پوچھو ان کانگریسیوں کے جب CAA کا قانون آیا جس میں مذہب کے نام پر شہریت سٹیزنشپ دینے کی بات ہوئی، کس نے بھاجپ کے 300 MPوں کے سامنے کھڑے ہو کر امت شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے کہا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے اس وقت کے ساؤتھ افریقہ کے قانون کو کالا قانون کہہ کر پھاڑ دیا، دیکھو نریندر مودی میں اس تمہارے قانون کو پھاڑتا ہوں، اس کو نہیں مانتے ہیں۔ بتاؤ کس نے کہا تھا کہ ہم ٹرپل طلاق کے قانون کو نہیں مانتے کیونکہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف ہے؟ کیا وہ گناہ تھا؟ کیا وہ میری غلطی تھی؟ UAPA کا قانون کانگریس نے امت شاہ کی تائید کی، میں اس کی مخالفت کیا، بتاؤ کیا میں نے گناہ کیا؟ برقعے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا کہ ہم پہنیں گے، ہماری بیٹیاں پہنیں گی کیونکہ ہمارے تہذیب کا حصہ ہے، بتاؤ کیا میں نے گناہ کیا؟ کیا آج مجھ پر الزام؟ یہ پوچھو ان کانگریسیوں سے کہ ٹرپل طلاق کے قانون کے وقت تم کیا کر رہے تھے؟ کس نے بھارت کے آئین کا، سمویدھان کا حوالہ دے کر کہا کہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف نہیں ہے؟ پوچھو ان کانگریسیوں کے جب CAA کا قانون آیا جس میں مذہب کے نام پر شہریت سٹیزنشپ دینے کی بات ہوئی، کس نے بھاجپ کے 300 MPوں کے سامنے کھڑے ہو کر امت شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے کہا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے اس وقت کے ساؤتھ افریقہ کے قانون کو کالا قانون کہہ کر پھاڑ دیا، دیکھو نریندر مودی میں اس تمہارے قانون کو پھاڑتا ہوں، اس کو نہیں مانتے ہیں۔ بتاؤ کس نے کہا تھا کہ ہم ٹرپل طلاق کے قانون کو نہیں مانتے کیونکہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف ہے؟ کیا وہ گناہ تھا؟ کیا وہ میری غلطی تھی؟ UAPA کا قانون کانگریس نے امت شاہ کی تائید کی، میں اس کی مخالفت کیا، بتاؤ کیا میں نے گناہ کیا؟ برقعے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا کہ ہم پہنیں گے، ہماری بیٹیاں پہنیں گی کیونکہ ہمارے تہذیب کا حصہ ہے، بتاؤ کیا میں نے گناہ کیا؟